السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ٹاپک ہے ایمان اور عقائد کی اہمیت۔ ایمان کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کے معنی ہے امن دینا، اعتماد اور بھروسہ کرنا، کسی کی بات کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا۔ اور شریعت میں ایمان کا مطلب ہے تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں ان ساری باتوں کو دل و جان سے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ اسلام میں ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ بندہ بہت سارے اعمال کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک اور قرآن کریم کے حوالے سے ہم اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 5860۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت کا کنویں کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ کتا کنویں کے اطراف چکر لگا رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اس عورت کو اس کتے پر رحم آیا، وہ کنویں میں اتری اور اپنے موزے میں پانی لیا، اس کتے کو پلایا۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی۔ دوسری طرف قرآن کریم سورہ توبہ کے اندر سورت نمبر 9 آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے متعلق فرمایا۔ مشرکین مکہ کا مزاج تھا کہ وہ لوگ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کیا کرتے تھے اور مسجد حرام کی تعمیر کا کام کیا کرتے تھے۔ حاجیوں کو پانی پلانا یعنی جو اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے آ رہے ہیں ایسے لوگوں کو پانی پلانا، اور ایسے ہی اللہ رب العزت کا جو گھر ہے، ساری انسانیت کی عبادت کا جو مرکز ہے، ایسی مسجد کی تعمیر کرنا، اس میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ لیکن ان مشرکین مکہ سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنین کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا معلوم ہوا؟ ایک طرف فاحشہ عورت ہے، اعمال خراب ہے، لیکن ایمان ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک چھوٹے سے عمل سے مغفرت کر دی۔ اور دوسری طرف مکے کے حاجیوں کو، کعبۃ اللہ شریف کے حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ہو رہا ہے، مسجد حرام کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت نہیں کی۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مومنین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ایمان کن چیزوں پر لایا جائے؟ تو جو ضروریات دین یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں قطعیت کے ساتھ ثابت ہے ان باتوں پر ایمان لانا۔ ضروریات دین بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایمان مفصل میں 6 ضروریات دین بتائے گئے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، جو بھی بندوں کے ساتھ اچھا یا برا ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ان باتوں پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ایسے ہی فرائض جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے فرائض ہیں، اس بات کا قائل ہونا، اس کا اعتقاد رکھنا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ایسے ہی سود، زنا، جھوٹ یا اس طرح کی جو برائیاں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان ساری برائیوں کے سلسلے میں یہ یقین کرنا، یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ سب کے سب حرام ہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ایسے ہی فرائض کی ادائیگی نہ کرنا یہ حرام ہے، اس بات کا قائل ہونا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ تو اس طرح جو باتیں قرآن و حدیث کے اندر تفصیلاً بتائی گئی ہے ان کو تفصیلاً ماننا ہے، ان پر تفصیلاً ایمان لانا ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کے متعلق قرآن و حدیث میں تفصیلی طور پر باتیں آئی ہیں، احکام آئے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا ہے تو وقت کس وقت میں پڑھنا ہے، کون سی نماز کب پڑھنا ہے، نماز کو کس انداز سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، نماز میں کیا چیزیں پڑھنا ہے، نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے۔ تو
اس طرح زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان سب سے متعلق جو تفصیلی احکام ہے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان سب کو تفصیلی طور پر ایمان لانا ہے۔ اس میں کسی طرح کا شک کرنا، اس میں سے کسی بات کا انکار کرنا، یہ اسلام سے خارج کر دینے والا ہے، اسلام سے باہر کر دینے والا ہے۔ ایسے ہی جو باتیں شارٹ اور مختصر طور پر آئی ہیں، ان باتوں کو مختصر طور پر یعنی شارٹلی ایمان لانا، یعنی جیسی قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکات کے اندر باتیں آئی ہیں ان پر ویسے ہی ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، تو یہ باتیں تفصیلاً نہیں آئی ہیں، اجمالاً آئی ہیں، تو ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا یا کسی بات کے سلسلے میں شک کرنا، یہ مسلمان کو یا مومن کو ایمان اور اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔